جس بچے نے بچپن میں اللہ کو پہچان لیا نا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ایک وہ ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمیں سنتی بھی ہے، یہ معرفت دینی ہوگی۔ ہمارا معاشرہ سکھاتا ہے نا گھر گاڑی بنگلہ اور لاکھوں کروڑوں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے جس کی نصیب میں جتنا ہے۔ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ دیدار الہی ہے۔ بچوں کو بچپن میں دنیا کا نہیں آخرت کا مسافر بناؤ۔ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ خالی زمین کی طرح ہوتے ہیں، اس میں جو آپ بیج بو گے وہی اگے گا۔ تو پھر بھائی جان جب بچہ بچپن میں اللہ کا عرفان حاصل کرتا ہے نا تو بڑا ہو کر جب اپنے منصب پر فائز المرام ہوتا ہے تو پھر نہ وہ ڈنڈی مارے گا، نہ وہ کسی کا حق کھائے گا، نہ وہ کسی کو گالی دے گا، کیونکہ یہ تصور اس کو اس کی ماں نے، اس کے باپ نے دیا ہے کہ کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں ناممکن ہوگا۔ تو یہ ماں باپ ہیں جو رب کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق جوڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنے بچوں کو اللہ کا عرفان سکھاؤ، اللہ کی معرفت سکھاؤ، اور دوسرا اپنے بچوں کو ذوق عبادت سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ اس ذات کے آگے سر جھکائیں گے تو وہ راضی ہوگا۔ میرے رسول فرماتے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو۔ بھائی جان جس گھر میں نماز زندہ ہوتی ہے نا اس گھر میں دین زندہ رہتا ہے۔ اور تیسری چیز انہیں اچھے اخلاق دو، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو جھوٹ سے منع کرو، بڑوں کا ادب سکھاؤ، چھوٹوں سے شفقت سکھاؤ۔ میرے نبی فرماتے تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو یہ ماں باپ نے دینے ہوتے ہیں اور بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور اگر بڑوں کے پاس اخلاق ہوں گے تو یہ نسلوں میں بھی ساتھ منتقل ہوں گے۔ حضرت حسن بصری کا قول سنیے گا، آپ فرماتے جس گھر کے بڑے آپس میں اخلاق سے نہیں ملتے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، اس گھر کے جو بچے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، ہمارے رویوں سے ہمارے بچے سیکھیں گے۔ اور چوتھی چیز بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو۔ میرے نبی فرماتے بندے کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے اس کے ویسے ہی دینی معاملات ہوں گے۔ اگر دوست بے نمازی ہوں گے تو دوستوں کو جنت میں تو نہیں جہنم کے راستے پر لے کے آئیں گے۔ اور بچپن میں بچوں کی دوستیاں یا تو کتاب سے ہونی چاہیے یا پھر والدین سے ہونی چاہیے۔ نہ کتاب بے وفائی کرتی ہے اور نہ ماں باپ بے وفائی کرتے ہیں، لیکن جب والدین اپنے بچوں سے دوستیاں نہیں لگاتے تو اس کا نقصان آنے والے کل میں بہت بڑا، جس کو میں معذرت سے کہوں گا سمیٹ نہیں سکیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کی دوستیاں برے بچوں کے ساتھ ہوئی، بالخصوص یہاں عرض کروں گا کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ بڑی عمر کے بچوں سے دوستیاں نہ لگائیں۔ میں یہاں توجہ دلاؤں گا، بڑی عمر کے بچوں سے دوستیاں بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ معذرت سے کہوں گا لاشیں یا تو کھیتوں میں ملتی ہیں یا گندے نالوں میں ملتی ہیں یا پھر ان کے نشان بھی نہیں ملتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، ان کے ساتھ دوستیاں خود لگائیں۔ پانچویں چیز جو والدین کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو حیا اور پاکیزگی کی تربیت دیجیے گا، ان کے لباس میں حیا ہو، ان کی گفتگو میں حیا ہو۔ تو یہ 5 چیزیں آپ اور میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔